بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اکتشافی ٹپس کے پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ باتھ روم جاتے وقت وہ کون سی 7 غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ یہ 7 غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے نہ جانے کتنی پریشانیوں اور بڑی سے بڑی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے گھر انہی غلطیوں کی وجہ سے برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ برباد ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر ہم باتھ روم جاتے وقت ایسی کون سی غلطی کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اتنے سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جن کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے۔ تو دوستو، یہ ساری باتیں تفصیل سے جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور بالکل بھی اسکیپ نہیں کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی دینی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ چلیے دوستو، اب ہم آپ کو مکمل تفصیل سے ان 7 غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرما لیجئے۔ نمبر 1، باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے دعا نہ پڑھنا۔ بہت سارے لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب بھی انہیں باتھ روم جانے کی حاجت پیش آتی ہے تو بیت الخلاء کا دروازہ کھول کر فوراً داخل ہو جاتے ہیں اور دعا کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی دعا نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں انہیں پہنچتی ہیں۔ یاد رہے کہ اس غلطی کی وجہ سے جو نقصان ہمیں پہنچتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں بیت الخلاء جانے کی حاجت پیش آئے تو دعا پڑھ کر ہی بیت الخلاء میں داخل ہو، اور یاد رہے کہ داخل ہوتے وقت آپ نے پہلے بایاں پیر اندر رکھنا ہے، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو نکلتے وقت پہلے داہنا پیر باہر رکھنا ہے، کیونکہ بیت الخلاء خباثت و غلاظت اور نجاست کی جگہ ہے اور وہاں خبیث وغیرہ رہتے ہیں جو کہ جنوں ہی کا ایک شریر گروہ ہے۔ تو اگر آپ بغیر دعا پڑھے اور اللہ کی پناہ مانگے بغیر بیت الخلاء جاتے ہیں تو اس بات کا خدشہ اور ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ آپ پر اثر انداز نہ ہو جائے اور آپ اس کی شر کے شکار نہ ہو جائیں۔ یاد رہے کہ بہت سے لوگ جو برے جن اور شیاطین سے پریشان ہوتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں، اور جب اس مسئلے کی تفتیش کی جاتی ہے تو عموماً اس کی بنیادی وجہ یہ ہوا کرتی ہے کہ جناب بیت الخلاء جاتے وقت دعا ہی نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے آپ جب بھی بیت الخلاء جائیں تو پہلے دعا ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ کبھی بھی خبیث وغیرہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے اور آپ ہمیشہ خبیث اور شریر جنوں سے محفوظ رہیں گے۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نمبر 2، خالی سر باتھ روم جانا، یعنی خالی سر باتھ روم جانے سے بھی کئی طرح کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مرد حضرات جب بھی بیت الخلاء جائیں تو سر پر ٹوپی یا رومال وغیرہ ضرور رکھ لیں، اور خواتین دوپٹہ وغیرہ اپنے سر پر رکھ کر ہی بیت الخلاء جائیں۔ اگر کوئی شخص خالی سر یعنی سر کو ڈھانپے بغیر باتھ روم جاتا ہے تو اس کے لیے کیا نقصانات ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء جاؤ تو اپنا سر ڈھانپ لیا کرو، کیونکہ خالی سر باتھ روم جانے سے نسیان کی بیماری ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ نسیان کی بیماری کیا ہے، ہم آپ کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، غور سے سماعت کیجیے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، یعنی ایک بائک ہے، اور آپ کہیں سے گھر آتے ہیں اور بائک کی چابی میز پر رکھ کر کھانا کھانے یا کچھ کام میں مشغول ہو گئے۔ پھر جب آپ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکے اور دوبارہ کہیں جانے کی ضرورت پیش آ گئی، اب آپ چابی تلاش رہے ہیں اور آپ کو چابی مل نہیں رہی۔ آپ بھول چکے ہیں کہ آپ نے چابی کہاں رکھی تھی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد آپ کو یہ بات یاد آتی ہے کہ آپ نے چابی میز پر رکھی تھی، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو نسیان کی بیماری ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی بیماری سے محفوظ رہیں تو آپ کو چاہیے کہ سر ڈھانپ کر ہی بیت الخلاء جائیں۔ انشاءاللہ کبھی آپ کو نسیان کی شکایت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، قضائے حاجت کے لیے قبلہ رو ہو کر بیٹھنا۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں تو پریشان ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آخرت کا بھی بڑا نقصان کر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ قبلہ رو ہو کر قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا قبلے کی بے حرمتی ہے، اور قبلے کی بے حرمتی کرنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جب بھی آپ قضائے حاجت کے لیے جائیں تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے نہ بیٹھیں، چاہے آپ اپنے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر کہیں بھی ہوں۔ ہر حال میں آپ نے اس بات کا خیال کرنا لازمی ہے۔ چوتھی غلطی جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے
ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ پیشاب کرنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں میں یعنی شلوار وغیرہ میں اور بدن میں پڑ جاتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو شخص اس بات کا خیال نہیں رکھتا وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی پیشاب یا پاخانہ کے لیے جائیں تو بالکل اطمینان و سکون سے حاجت پوری کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ پیشاب کی چھینٹیں آپ کے بدن یا کپڑے پر نہ پڑے۔ نمبر 5، واش روم میں پیشاب کرنا۔ بہت سارے لوگ غسل خانے میں ہی پیشاب کر دیتے ہیں، یہ غلطی آپ کبھی مت کیجیے گا۔ جہاں پر آپ نہاتے ہیں یا کپڑے دھوتے ہیں آپ وہاں پر پیشاب کرنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے گا، ورنہ یاد رکھیں کہ اس غلطی کی وجہ سے بھی آپ کو نسیان کی بیماری ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ عموماً ہمارے آج کے نوجوان کثرت کے ساتھ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ پینٹ وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بیٹھنے میں تھوڑی سی دقت ہونے پر کھڑے کھڑے پیشاب کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام مذہب میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سخت منع ہے، اس لیے چاہیے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری یا پیر میں شدید تکلیف ہو یعنی عذر شرعی پالی جائے جس کی وجہ سے بیٹھنے میں پریشانی ہو رہی ہو تو بقدر ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے۔ یاد رہے کہ اس کا عادی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت ساری بیماریوں کا خطرہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان گنہگار بھی ہوتا ہے۔ نمبر 7، باتھ روم سے نکلنے کے بعد دعا نہ پڑھنا۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے، مالداری نہیں آ سکتی، دولت میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو صحیح سے پاخانہ نہیں ہو پاتا، انہیں اس کی وجہ سے ٹیبلٹ وغیرہ لینا پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جب آپ فارغ ہو کر باہر نکل آئیں تو اللہ کی حمد بجا لائیں اور اس کا شکر ادا کریں، یعنی دعا پڑھیں۔ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی اور بھی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔